السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجھ پہ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو مخصوص ایک اشتہار ہے، آپ کی مصور نوازی شخصیت کا۔ اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آپ مجھے نواز رہے تھے، مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے مخصوص کی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکاندار کی اعلیٰ ذوقی اور ان کی شان و شوکت سے مرغوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کا استعمال کر رہے تھے۔ غصے سے یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں۔ مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف جم گئی ہو، میرے سینے میں ایک بھی چنگاری نہیں باقی بچی۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کے جس شمع کو اب تک روشن کیے رکھا، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنی اصلی جوہر کھو کر کسی اور کے لیے مخصوص ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ انہی دنوں مجھے اپنے ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غریبی کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اپنی ذہنی کیفیت اس سے بیان کی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا۔ تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کے اصرار کم نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ یہ روپے میں اسے دے دیا کرتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں، ان تصویروں کو تم اپنی تخلیق بنا کر پیش کرتے تھے۔ تجمل اس انداز سے اختر کو لگتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو اب تک۔ دھوکہ کیا، کچھ اور۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدردانی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر گر سکتے ہو۔ میں نے کبھی خود نہیں سوچا تھا کہ اس سطح پر اتر سکتا ہوں۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں۔ یہ تصویریں آج بھی آپ کے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے۔ وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسرے کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر نے اول انعام کی مستحق
قرار پائی ہے تو اس کے کیا حالت ہوگی، وہ کیا سوچے گا۔ میں اس تصور سے ہی کانپ جاتا ہوں۔ تو اب تم نے کیا ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے۔ میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں، آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ کو ہی فائدہ ہوا ہے۔ اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سنا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو تم ہو احسان فراموش، چور، مجرم۔ میں سب کچھ ہوں، مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ میں بتاؤ، خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دوسروں پہ جرم لکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو، مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ رؤف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب کو ہی ملا ہے۔ یہ رہا اخبار۔ بغل سے اخبار نکالتا ہے، آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تم جاؤ اس وقت۔ بہتر جناب۔ رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یاد آیا، مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کار رستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی؟ ہاں، کیا ہوا اسے، جلدی سے بتاؤ۔ افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی؟ جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ تجمل سے سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں۔ اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ غصے میں گرج کر، بکواس بند کرو اختر، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کی موت کا اور دوسرا مصور کی جان لے کر۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی احسان فراموش۔ میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے۔ یہ رؤف، کھڑے کیوں ہو؟ اس پاجی کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو فون کر دو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل۔ رؤف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ دبنے لگتی ہیں۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے۔ تو ساتھیو، اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔